الذي نور قلوبنا بنور الإيمان الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم اور نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس
مہینہ میں نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے عموماً ہمارے اس معاشرہ میں اس مہینہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مسلمان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہونا یہ یقینی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہونا ضروری ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن جب میں اپنے اندر ٹٹولتا ہوں تو مجھے اپنے ساتھ بڑی محبت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ابھی نہیں عمر؟ تو یہ تو عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہونا یہ تو ایمان کا ایک ایسا لازمی حصہ ہے کہ اس کے بغیر ایمان نہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہوگی تو تبھی ایمان ہوگا، اگر محبت نہیں تو پھر ایمان نہیں۔ لیکن جب کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور کسی آدمی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو محبت کرنے والا وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں بک چکا ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے اور اس کی نگاہ ہمیشہ اپنے محبوب پر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ محبت کرنے والا محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر وہ اپنی منمانی کرے، ایسا نہیں، بلکہ سچی محبت کرنے والا اس کی نظر ہمیشہ اپنے محبوب پر ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے اور اپنے محبوب کے اشاروں پر وہ مر مٹتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ محبت کرے اور پھر وہ اپنی منمانی کرے، ایسا نہیں۔ محبت کرنے والے کی نظر ہمیشہ اپنے محبوب پر ہوتی اور سچی محبت ہے بھی یہی وجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت ہے
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی زبان مبارک سے حکم نہیں دیا، بلکہ وہ صحابہ کرام اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں کہ محبوب نے ایک عمل کیا ہے تو سچی محبت کرنے والے فوراً ہی وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ محبوب نے کہا ہو کہ یوں کرو، بلکہ اپنے محبوب کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے پہنے ہوئے اور جوتے پہن کر نماز ادا کرنا آج بھی جائز اور درست ہے، بشرطے کہ جوتے پاک اور صاف ہوں۔ جوتے پاک اور صاف ہوں تو نماز ادا کرنا بالکل جائز، لیکن چونکہ ہمارے آج کے جو جوتے ہیں چونکہ ان کے تلوے میں نیچے سوراخ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گندگی سوراخوں میں داخل ہو جاتی ہے، بغیر دھونے کے جوتے کا پاک کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر جوتا نیچے سے بالکل پلین اور صاف ہو تو پھر فرمایا کہ تم آؤ نماز پڑھنے کے لیے اپنے جوتے کو دیکھو، اگر کوئی گندگی معلوم ہوتی ہے تو اس کو رگڑو، چونکہ جوتا نیچے سے پلین صاف ہو تو پھر رگڑنے سے پاک ہو جائے گا، لیکن ہمارے جوتے چونکہ ایسے تو باہر جوتا پاک ہو تو نماز ادا کرنا جائز تو درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوتے اتارے، نماز پڑھتے پڑھتے اپنے جوتے اتارے، دیکھیں جو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی۔ صحابہ کرام نے اپنے جب محبوب کو دیکھا کہ محبوب نے نماز میں جوتے اتار دیے، ابھی محبوب نے حکم نہیں دیا کہ جوتے اتارو، اپنے محبوب کو دیکھا، صحابہ کرام نے فوراً جوتے اتار دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، صحابہ سے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی جوتے اتارے۔ جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا ہمیشہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کی نظر ہمیشہ اپنے محبوب پر ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو بناتا ہے، یہ نہیں کہ دعویٰ تو محبت کا ہو لیکن کرے وہ اپنی منمانی، ایسا نہیں۔ سچی محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے اور وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں بک چکا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سچی محبت کرنے والے تھے۔ ایک دن ایک جگہ پر تشریف لے گئے، پانی منگوایا، وضو کیا اور وضو میں سے کچھ پانی بچایا، اپنے چلو میں لیا اور پھر وہ پانی اپنی پیشانی پر ڈالا، بہا دیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر ہنسنے لگے۔ کسی نے پوچھا اے علی آج آپ نے کیا کام کیا، ایسے آج آپ نے کیوں کیا، پہلے تو کبھی اس طرح نہیں کیا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک وقت تھا میرے محبوب اسی جگہ پر تشریف فرما تھے،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پھر اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا. پھر کچھ پانی بچایا، آپ نے چلو میں لیا اور پھر پیشانی پر ڈالا، پھر کھڑے ہوئے اور پھر اسی طرح میرے پیغمبر میرے محبوب تبسم فرمانے لگے اور ہنسنے لگے جس طرح میں نے تمہارے سامنے ہنس کر تمہیں دہلایا ہے. یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے. اسی جگہ پر میرے محبوب کی ادا تھی. جو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی حالت کی ہوتی ہے. جو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں، ان کی نظر ہمیشہ اپنے محبوب پر ہوتی ہے. اسی لیے وہ سچی محبت کرنے والا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانا لایا گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سالن بنایا گیا تھا اس میں گوشت کی کچھ بوٹیاں تھیں، شوربہ تھا اور اس میں کدو تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں سے کدو کو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں جس دن سے میں نے دیکھا کہ میرے محبوب کو کدو پسند ہے اس دن سے میں انس کو کدو کے ساتھ محبت ہوں. جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی نگاہ ہمیشہ اپنے محبوب پر ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی منمانی کرے. سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب کے اشاروں کو دیکھتا ہے اور اپنے محبوب پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ دعوت ہو محبت کا لیکن کرے اپنی منمانی، جو جی میں آئے اسے دین بنا لے. ایسا نہیں بلکہ اسے ہمیشہ اپنے محبوب کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو پھر ایمان نہیں اور یہ محبت کا دعویٰ پھر یہ جھوٹا ہی جھوٹا ہے. اس میں ذرا برابر صداقت نہیں. اسی وقت صداقت ہوگی جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، پھر ہی کامیابی ہوگی ورنہ نہیں. اور یہی تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ سبحان اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. تم دعوے دار ہو کہ اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. تمہیں دعویٰ ہے، تم دعوے دار ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. ہمیں بڑی محبت ہے اللہ سے، بڑی محبت ہے اللہ کے رسول سے. تو پھر یاد رکھو تمہاری یہ محبت اسی وقت سچی ہوگی فَاتَّبِعُونِی، اگر تم میں محمد رسول اللہ کی اتباع کرو گے، میری فرما برداری کرو گے. اگر میری فرما برداری نہیں تو پھر محبت نہیں. محبت اسی وقت ہوگی سچی تمہاری محبت اگر میں محمد رسول اللہ کی اتباع کرو گے اور میرے پیچھے پیچھے چلو گے، میرے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھو گے. اپنی منمانی نہیں بلکہ جو نبی علیہ السلام نے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر صحابہ کرام جو سچی محبت کرنے والے انہوں نے کہہ کے بتلا دیا. نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا اسی طرح انہوں نے کیا، اور جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں. اگر اللہ کے ہاں پسندیدہ کام ہوتا تو یقیناً اللہ کے پیغمبر کرتے. جب اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اللہ کو پسند کوئی نہیں. یہی تو وجہ ہے امیر المومنین
وقت جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، سورج طلوع ہو چکا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ عید کے دن سورج طلوع ہو چکا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، فارغ ہوا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، حضرت کے قریب آیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو نے کون سی نماز ادا کی؟ کہنے لگا کہ میں نے نوافل پڑھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو، میں اللہ رب العزت کی حضور سجدہ کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ کچھ غور تو کریں، عام دنوں کے اندر سورج طلوع ہونے کے بعد نماز ادا کرنا، اس نماز کو چاشت اور عشاء، یہ 2 نمازیں یا ایک نماز جیسے کہ محدثین کا اختلاف ہے، بہرحال پڑھی جاتی ہے سورج طلوع ہونے کے بعد۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عام دنوں کے اندر سورج طلوع ہونے کے بعد نماز نوافل ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے یہ سنا کہ اس نے 2 رکعت نماز ادا نفل کیے ہیں، اور پھر عید کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ تو نے اس لیے نفل پڑھے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو، اللہ رب العزت کی مجھے رضا ملے۔ جاؤ جا کر اپنے اللہ اپنے کو راضی کرو، معافی مانگو، اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرو۔ اگر اللہ رب العزت نے تجھے معاف کر دیا تو وہ قادر ہے معاف کرے، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ نے معاف نہ کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے لعل اللہ یعذبک، اللہ رب العزت تجھے عذاب دے گا۔ وہ عرض کرنے لگا امیر المومنین مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ عذاب دیں گے، سزا دیں گے، کیوں؟ میں نے کوئی برا کام کیا ہے؟ 2 رکعت نماز بھی تو ادا کی، اس میں سنا پڑھی، اس میں الحمدللہ رب العالمین سورت ملائی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ برا عمل تو میں نے کوئی نہیں کیا، میں تو نیک ہی عمل کیے سارے کے سارے، اس میں تو اللہ کی تعریفیں۔ کوئی غلط کام تو میں نے کیا، کوئی میری زبان سے غلط کلمہ تو نہیں نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لیکن یاد رکھ لے اگر اللہ رب العزت نے تجھے معاف نہ کیا تو میں علی کا یقین ہے لعل اللہ یعذبک، اللہ تجھے عذاب دے گا، اس کی وجہ سے سزا دے گا۔ کہنے لگا کیوں امیر المومنین؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس لیے کہ میرے محبوب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے کے درمیان میں میرے محبوب نے کسی قسم کے 2 نفل ادا نہیں کیے۔ تو وہ کام کر رہا ہے جو کام میرے محبوب نے نہیں کیے، جو کام رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے آدمی عمدہ کیوں نہ سمجھے، کتنے آدمی اچھا کام کیوں نہ سمجھے، وہ اچھا کام نہیں بن سکتا۔ اچھا کام اسی وقت بنے گا اگر اس پر رسول اللہ کی مہر ہوگی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہوگا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، تبھی وہ اچھا کام ہوگا۔ ورنہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی عمدہ کام کیوں نہ کرے، لیکن اگر اللہ کے پیغمبر کی مہر کوئی نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا کوئی نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی رائے دانے کے برابر کوئی قدر و منزلت کوئی نہیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر کی مہر ہوئی، نبی علیہ السلام کا عمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، تو پھر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دور آئے گا جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا۔ جس وقت میری سنت چھوڑ دی جائے گی، کوئی اگر میری ایک سنت پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن رسول اللہ کی مہر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہو تو پھر وہ کام عمدہ ہوگا۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، کتنا ہی کوئی عمدہ کیوں نہ سمجھے، کتنا ہی کوئی کام اچھا کیوں نہ سمجھے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی رائے کے دانے کے برابر قدر کوئی نہیں۔ قدر و منزلت اسی وقت ہوگی اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہوگا۔
علیہ السلام نے بخاری شریف ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا آج میں تجھے عشاء کی نماز کے بعد ایک دعا سکھلاؤں گا، اگر تو وہ دعا پڑھتا رہا تو میں ضامن ہوں کہ کل تو جنت میں داخل ہوگا، میں ضامن ہوں کہ اگر تو وہ دعا پڑھتا رہا تو میں ضامن ہوں کہ تو جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی، صحابی حاضر خدمت ہو گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یا رسول اللہ مجھے دعا سکھلائیں۔ غور کرے گا نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دعا سکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، لمبی دعا ہے، یہ کتاب نماز کی چھوٹی سی ہمارے مسجد میں ہر مسجد میں تقریباً ہوتی، اس میں دعا ہوتی۔ اصل تو مقصود یہ الفاظ سنا رہے ہیں کہ جو کام رسول اللہ نے کیا ہے، جس پر اللہ کے پیغمبر کی مہر ہے، وہی کام باعث نجات ہوگا۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، آپ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے اسے دعا سکھلائی، اس دعا میں لفظ تھے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اللہ پہ اس نبی پر جس پر تو نے کتاب نازل کی۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا تیری کتاب پر، جو کتاب تو نے ہمارے آخری پیغمبر پر نازل فرمائی، اس کتاب پر ایمان لایا۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا تیرے اس نبی پر جو نبی تو نے ہماری طرف مبعوث کیا۔ نبی علیہ السلام نے اسے دعا سکھلائی جس میں یہ کلمے تھے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یاد کرو، صحابی یاد کر رہا ہے، تھوڑی دیر گزری، فرمایا دعا یاد ہو گئی، ہاں یا رسول اللہ یاد ہو گئی، ہاں سناؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا سنتے، غور کریں، وہ صحابی اسی طرح پڑھتا آ رہا ہے جس طرح اللہ کے پیغمبر نے پڑھائی ہے۔ جب اس کلمے پر پہنچا آمنت بکتابک الذی انزلت، تو اسی طرح اس نے کلمہ پڑھا جو کلمہ اللہ کے پیغمبر نے پڑھایا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے یہ کلمہ اسے پڑھایا تھا وبنبیک الذی ارسلت، اللہ کے پیغمبر نے نبی کا کلمہ پڑھایا تھا وبنبیک الذی ارسلت۔ صحابی کی زبان سے کلمہ نکلا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا وبنبیک الذی، صحابی کی زبان سے نکلا وبرسولک الذی ارسلت، اللہ کے پیغمبر نے نبی کا لفظ فرمایا تھا، صحابی کی زبان سے رسول کا کلمہ نکل گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا نا، اے میرے صحابی وہی کلمہ پڑھ جو کلمہ میں محمد نے تجھے پڑھایا ہے، اور یاد رکھ اگر تو نے وہ کلمہ نہ پڑھا جو میں نے تجھے پڑھایا تو پھر میں محمد ضامن کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ دیکھیں تو صحیح علماء کہتے ہیں، مفسرین کی علماء کے دو گروہ ہیں، رسول اور نبی۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ نبی اور رسول یہ عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے برابر ہے، بعض کا یہ خیال ہے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ رسول میں عظمت بنسبت جو ہے وہ نبی کے زیادہ ہے، رسول کے لفظ میں بنسبت نبی کے فضیلت زیادہ ہے۔ اس نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس میں فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک تو وہ کلمہ نہیں پڑھے گا جو کلمہ میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پڑھایا ہے۔ میں نے پڑھایا وبنبیک الذی، اور تو پڑھ رہا ہے وبرسولک الذی۔ اس لیے یاد رکھیں دین میں اپنی منمانی نہیں کی جا سکتی، دین میں جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے پھر اسی کے حکم مان کر چلنا ہے، پھر اپنی منمانی نہیں کہ جو جی میں آیا اسے جو ہے وہ دین بنا لیا، اور جس طرح جو ہے وہ جی نے چاہا اور یہ سمجھ لیا کہ یہی جو ہے بس میری محبت کا تقاضا ہے اور یہی سچی محبت ہے۔ ایسا نہیں، اگر سچی محبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو پھر نبی علیہ السلام کے ہاں حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی، اور اسی طرح کرنا ہوگی جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کرنے والے، ان کی سچی محبتیں تھیں، سچی محبتیں کرنے والے
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ جو سچی محبت کرتا ہے، سچی محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنائے، اپنے محبوب کے اشاروں پر پرمٹ۔ سچی محبت کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے میدان عرفات سے چلے مزدلفہ کی طرف آ رہے، ایک جگہ پر قضائے حاجت کے لیے اپنی سواری سے اترتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بیٹھ، پھر جو ہے اپنی سواری پر بیٹھ، تھوڑے ہی چلے تھے، اپنی سواری ٹھہرائی، پھر قضائے حاجت کے لیے بیٹھ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد نافع ساتھ ہیں، عرض کرتے حضرت کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی؟ تھوڑی دیر تو آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نافع الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت پھر یہ کیا ہوا؟ قضائے حاجت کے لیے تو آپ تھوڑی دیر پہلے بیٹھے۔ فرمانے لگے مجھے قضائے حاجت ضرورت تو اسی جگہ پر تھی، لیکن چلتے چلتے جب میں اس جگہ پر پہنچا مجھے اپنے محبوب کا وہ حجۃ الوداع کا سفر یاد آ گیا۔ میرے محبوب اسی جگہ پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے جہاں میں عبداللہ بیٹھا تھا۔ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ جس جگہ پر میرے محبوب قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوں، عبداللہ اس جگہ کے قریب سے گزرے اور اپنے محبوب کی اس ادا کو نہ کیا۔ جو سچے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ صحابہ کرام سچی محبت کرنے والے تھے، وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتے ہیں، اپنے محبوب کے اشاروں پر پرمٹتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے میرا فائدہ کس میں ہے، وہ اپنی منمانی نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا۔ مشکات شریف میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نبی علیہ السلام کے ارد صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ایک آدمی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اس کی انگلی کو پکڑا، نبی علیہ السلام نے اس کی انگوٹھی زور سے اتاری اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پھینک دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ تو چونکہ ظاہر اس وقت ابتدا تھی، ممکن ہے آپ کا حکم کسی ایک تک پہنچا اور کسی ایک تک نہیں پہنچا، یہ تو آہستہ آہستہ احکام پہنچ رہے تھے، ورنہ اللہ کے پیغمبر نے یہ تو منع فرمایا تھا کہ سونا پہننا حرام، میری امت کے مرد سونا نہیں پہن سکتے۔ ہاں عورت پہن سکتی ہے، عورت کے لیے جائز ہے، لیکن عورت کے لیے بھی جائز اس وقت ہوگا جس وقت عورت اس کا حق ادا کرے۔ اگر عورت کے پاس اتنا سونا ہو کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو پھر اس میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری، اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہی سونا پھر عورت کے لیے بھی بوال بن جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس جو عورتیں آئیں انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتؤدیان زکاتہما، کیا تم نے ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زکوٰۃ تو ہم نے ادا کوئی نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سونے کے کنگنوں کے بدلے میں تمہیں جو ہے وہ آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ تو ہمیں کبھی پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ عورت سونا پہن سکتی ہے لیکن اگر وہ نصاب پر پہنچ جائے زکوٰۃ کے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو پھر عورت کے لیے بھی وہ سونا وبال بن جائے گا، لیکن مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، نبی علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں ریشم ہے اور بائیں ہاتھ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذا
جائز نہیں، اور سونا پہننا بھی میری امت کے مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے سونا پہنا تو پھر جنت کے اندر وہ سونے کا حقدار کوئی نہیں جس مرد نے سونا پہنا۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے یہ سونا پہننا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پکڑ کر پھینک دی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مجلس ختم ہوئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تشریف لے گئے۔ ان میں سے جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کسی ایک نے انگوٹھی والے صحابی سے کہا کہ اپنی یہ انگوٹھی اٹھا لو، اللہ کے پیغمبر نے پہننے سے منع فرمایا ہے، تم کسی اور کام میں لگا لینا، اس کو فروخت کر کے اپنی کوئی ضرورت دوسری پوری کر لینا یا اپنے گھر والوں میں سے کسی اور کو پہنا دینا۔ اللہ کے پیغمبر نے پہننے سے منع فرمایا ہے، دوسرے کسی اور استعمال میں لانا جائز ہے۔ کہنے لگا صحابی کہ اس اپنی انگوٹھی کو پکڑ لو اور کسی دوسرے کام میں لگا لینا، لیکن وہ سچی محبت کرنے والا تھا تو کیا کہنے لگا؟ صحابہ کرام کی ویسے اللہ رب العزت نے تعریفیں نہیں کی، صحابہ کرام کے بارے میں ایسے اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا میرے پیغمبر اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اے میرے پیغمبر تیری مجلس میں جب یہ ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، طلحہ، زبیر آئے، معاویہ، ابو سفیان آئے، یہ تیرے صحابہ کرام میرے پیغمبر جب تیری مجلس میں آئے فقل سلام علیکم، تو ان کو میں اللہ رب العزت کا سلام پہنچاتا ہوں، ان کو اللہ رب العزت کے سلام آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے والے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، نبی علیہ السلام کے حکموں پر مر مٹنے والے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن منمانی ہماری طرح اپنی کرے، جو دین میں آئے اسے دین بنا دے، جو چاہے اس کو سمجھنے لگے کہ یہی محبت کا تقاضا ہے اور اسی طرح کرنا چاہیے محبت جو ہوئی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ۔ لہذا میں محبت میں یہ کام کر رہا ہوں، جھنڈیاں میں نے اپنے گھر کے دروازے پر لگائی ہیں 12 ربیع الاول کو، 11 ربیع الاول کو۔ کیوں؟ مجھے رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس لیے میں جھنڈیاں لگا رہا ہوں، اس طرح میں جلوس نکال رہا ہوں، چونکہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ محبت یہ نہیں کہ محبوب جس طرح کہے وہ تم کرے نا، لیکن محبوب جس طرح کرے اس طرح کرے نا، اپنی منمانی کرے ایسا محبوب محبت کرنے والا ایسا نہیں ہوتا۔ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ تو اپنے محبوب کی بات کو مانتا، اپنے محبوب کے اشاروں پر وہ مر مٹتا ہے، جو محبوب کہے اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ صحابی نے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو کسی اور کام میں لگا لینا، لیکن وہ سچی محبت کرنے والا تھا، کیا کہنے لگا؟ واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم اللہ رب العزت کی ذات کی، لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ، جو انگوٹھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی میں سے اتار کر پھینک دی، میں اس کو کبھی پکڑنے والا نہیں۔ جو سچی محبت کرتا ہے اس کا تو سلسلہ یہ ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے۔ سونے کی انگوٹھی ہے، کچھ تصور تو کریں، لیکن محبوب نے ٹوٹے پھینک دی۔ واللہ لا آخذہ ابدا، قسم اٹھا کر کہنے لگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جو انگوٹھی میرے محبوب نے پھینک دی میں اس کو پکڑوں، مجھ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو سچی محبت کرنے والا ہے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہے، اپنے محبوب کی وہ حکموں کو دیکھتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی منمانی کرے، بلکہ سچی محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کی اداؤں پر مر مٹتا ہے، اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر نکلے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک خوبصورت مکان دیکھا، نیا بن رہا ہے مکان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکان کس کا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کا جو فلاں صحابی ہے اس کا یہ مکان ہے۔ نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اس کے بعد کوئی بات ارشاد نہ فرمائی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو اس دن صحابہ کرام تھے ان میں سے کسی کی ملاقات مالک مکان صحابی سے ہوئی اور اسے کہا فلاں دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
पैगंबर ने पूछा था हमसे ये मकान किसका है, हमने बतलाया कि ये फलां का मकान है। वो सहाबी कहने लगा जिस वक्त तुमने बतलाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे पैगंबर की जुबान से कुछ कलमा निकला या नहीं, तो कहने लगा बस अल्लाह के पैगंबर ने पूछा हमने बतला दिया। इसके बाद अल्लाह के पैगंबर खामोश हो गए, अल्लाह के पैगंबर ने कोई कलमा इरशाद नहीं फरमाया। अब सहाबी ने यूं ही सुना, फौरन खुदा कभी अपने मकान को रेजा रेजा कर दिया, अपने मकान को गिरा दिया। मकान गिरा कर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम दुआ हुई। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा मकान मुकम्मल हो गया। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह कभी हुआ करता था। फरमाया इसका क्या मतलब कभी हुआ करता था? या रसूलल्लाह बस कभी हुआ करता था। क्या हुआ तेरे मकान को? या रसूलल्लाह मैंने गिरा दिया। क्यों गिराया? या रसूलल्लाह मुझे मालूम हुआ फला दिन आप मेरे मकान के करीब से गुजरे, आपने मेरे मकान के बारे में पूछा, आपको बतलाया गया कि फला का मकान है। या रसूलल्लाह मुझे फिर मालूम हुआ कि जब आपसे आपने पूछा आपको बतलाया गया कि ये फला का मकान है, मुझे फिर मालूम हुआ। इसके बाद आपने कोई कलमा इरशाद नहीं फरमाया, तो मैं समझ गया मेरे महबूब को मेरा मकान पसंद नहीं। अगर मेरे महबूब को मेरा मकान पसंद होता तो यकीनन मेरे महबूब मेरे मकान के लिए बरकत की दुआ करते। जब बरकत की दुआ नहीं की तो इसका मतलब ये है मेरे महबूब को मेरा मकान पसंद नहीं। या रसूल अल्लाह जो मकान आपको पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। सच्ची मोहब्बत करने वाला होता उसकी हालत की वो अपनी मनमानी नहीं करता, कि वो अपनी मनमानी करे और जो जी में आए उसे वो दीन बना दे। आज मोहब्बत का दावा है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अपनी मनमानी जो जी में आया उसे दीन बना दे। अब रबीउल अव्वल के महीना में जो कुछ हुआ या जो अभी होगा, क्या अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसा अमल है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी एक मौका पर इस तरह कोई अमल किया हो? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन इस तरह को कोई अमल नहीं किया। और जो अल्लाह के पैगंबर ने अमल नहीं किया वो करना कोई मोहब्बत नहीं, अमल वो करना मोहब्बत है। और मोहब्बत की दलील है जो अमल अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अमल नहीं किया, कितना ही उम्दा क्यों ना हो, कितना ही आला क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने वो अमल नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ कहीं एक जो है राई के दाने के बराबर भी वो मंजूर नहीं, मकबूल नहीं, बल्कि उस अमल का अल्लाह के हाथ मकबूल होना तो बड़ी दूर की बात। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे आदमी के बारे में फरमाया जो अपनी मनमानी करता और जो दिल में आया उसे उसने दीन बना दिया। ये न सोचा कि अल्लाह के पैगंबर ये काम किया या नहीं किया, अपनी मनमानी सोचा नहीं कभी भी कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने हजरत बिलाल अज़ान पढ़ते रहे तो अल्लाह अकबर से अज़ान शुरू की, कभी सोचा ही नहीं कि क्या और कोई भी कलमा इस तरह पढ़ा जो मैं पढ़ रहा हूं। कभी गौर नहीं किया कि आया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह के सामने ये कलमा को पढ़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये मैं अपनी मनमानी कर रहा हूं। सच्ची मोहब्बत करने वाला ऐसा नहीं करता, जो इस तरह करे ये अमल तो अपनी जगह पर रहा जो अल्लाह के पैगंबर ने नहीं किया। जो सही अमल है, जो सही है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो आदमी वो काम करता है जो काम मैंने नहीं किए, लेकिन जो सही काम है 5 वक्त नमाज अदा करना, रोजा रखना, रमजान के महीने में हज और फिर उम्रा करना, जिहाद करना, ये तो काम दुरुस्त जो अल्लाह के पैगंबर ने किए। फरमाया जो आदमी ऐसे काम करता है जो काम मैंने नहीं किए, ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सौमा वला सलातन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसे आदमी का जो सही रोजा है रमजान के महीने का, अल्लाह उस रमजान के महीने के रोजे को भी कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह उसकी फर्ज की नमाज और उसकी नफली नमाज भी कबूल नहीं फरमाते। अगर वो हज करे तो हज भी अल्लाह को कोई मकबूल नहीं, अगर वो जिहाद करे जिहाद भी अल्लाह को कोई मकबूल नहीं। अल्लाह के यहाँ मकबूल उस वक्त है जब वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमानी करे और ये कहे कि बस
یہ تو جی محبت کا تقاضا ہے، لہذا میں محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ محبت کرنے والا اپنا ہی طریقہ اختیار کرے اور محبوب کو دیکھے ہی نہ۔ اگر ایسا کیا تو یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن ایک وہ جس نے میرا انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کا انکار؟ قیل من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا انکار کب کرے گا؟ ایک وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر وہ آپ کی امت میں داخل ہو گیا، آپ کا امتی بن گیا، پھر وہ انکار کیسے کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یاد رکھو میرا کلمہ پڑھنے والے دو ہیں، ایک تو وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ سوچ کر قدم اٹھاتا رہا یہاں میرے محبوب نے کیا عمل کیا، یہاں میرے محبوب نے کون سا عمل کیا، وہ اپنے محبوب کو دیکھتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد ومن اطاعنی دخل الجنہ، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی، فرمایا یہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ایک وہ ہے جس نے کلمہ تو پڑھ لیا زبان سے لیکن ومن عصانی کی اس نے اپنی منمانی میری نافرمانی کرتا رہا، جو جی میں آیا اسے اس نے دین بنا لیا۔ فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے میری نافرمانی کی، اپنی منمانی کرتا رہا، جو جی میں آیا وہ کام کرتا رہا، فرمایا یوں سمجھو فقط ابا، اس نے سرے سے مجھے مانا ہی نہیں بلکہ میرا انکار ہی تھا۔ اس لیے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے نبی علیہ السلام کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی آپ حضرات کی طرح حضرت شاہ جی کا درس سننے کے لیے گجرانوالہ سے آیا تھا، میں بھی جو ہے وہ حضرت کا درس سننے کے لیے آیا تھا۔ میں تو بڑا خوش تھا، کافی دیر ہو گئی کہ حضرت کا جو ہے وہ درس میں نہیں سن سکا، تو میں گجرانوالہ سے آیا تھا کہ میں درس سنوں، لیکن بس عرق ربی بھی فصل الادائیں، یہ چونکہ انسان کے ساتھ ہی معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ جی کی طبیعت جو ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں تھی، ان کی صحت کے لیے دعا کریں ہمارے لیے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا بہت بڑا سبب ہے، باعث ہے۔ اللہ رب العزت ان کو صحت و عافیت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے سروں پر وہ دست شفقت جو ہے وہ رکھتے رہے تو حضرت جو ہے نا وہ تشریف نہیں لا سکے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ دعا کرام۔ آمین۔ دودھ میں چلا گیا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ دعا کر لو۔ اللہم انا نسألک الخيرات في الدنيا والآخرة اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آمین۔